السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریشہ حسن۔ کافی اہم پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں NFC ایوارڈ اور کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کے بارے میں کافی تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ یہ کافی اچھی ڈیولپمنٹ ہے اگر دیکھا جائے۔ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے اپیکس کمیٹی کے حوالے سے کہ جو اجلاس منعقد ہوا ہے، کافی عرصے بعد دیکھا جائے تو یہ اجلاس منعقد ہوا ہے، اس حوالے سے ہم سوالات کریں گے۔ ساتھ ہی مزید اس بارے میں بات کریں گے کہ محمود خان اچکزئی نے خط لکھا ہے وزیر اعظم کو۔ اب یہ بات کافی زیر گردش ہے کہ انہوں نے اس خط میں عمران خان کے حوالے سے بات کی ہے۔ یہ بھی جانیں گے کہ آیا اس خط میں عمران خان کے حوالے سے بات ہوئی ہے، کیا بات ہوئی ہے، یہ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی تجزیہ نگار شمیم شاہد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ مہربانی، بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ سر پہلے تو 8 فروری پہ آتے ہیں۔ 8 فروری میں یہ کہا جا رہا ہے کہ PTI کی حکومت کی جانب سے کہ ملک بند ہوگا اور دکانیں بند کی جائیں گی، سڑکیں بند کی جائیں گی۔ کیا لگتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بسنت بھی اسی دن ہے، کیا لگتا ہے کہ اس دن کیا صورتحال ہوگی؟ کیا یہ جو دھرنا سا ہے یہ کامیاب ہو پائے گا یا نہیں؟ دھرنے کے بارے میں تو اس وقت کچھ کہنا قبل از وقت ہے، مگر ایک بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اسٹریٹ موومنٹ کے دوران وزیر اعلیٰ پر ایک کویشچن کیے گئے ہیں، یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ اس دھرنے سے عمران خان ریلیز ہو جائے گا یا اس دھرنے سے خیبر پختونخوا کے لوگوں پر یا خیبر پختونخوا کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے بجائے پشاور کے بجائے یا خیبر پختونخوا کے بجائے آپ اسلام آباد میں کیوں نہیں کرتے؟ تو اختلافات بھی سامنے ہیں، کوئی کہتا نہیں، کیونکہ وہ ایک طرف حکومت ہے، وزیر اعلیٰ ہے، دوسری طرف عمران خان ہے۔ تو PTI کے اندرونی سرکلز میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ کچھ اختلافات ہیں۔ ایک تو انہوں نے جس دن کا تعین کیا ہے تو وہ اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن مطلب ہے پورا مطلب ہے ویکنڈ بھی ہوتا ہے، چھٹی بھی ہوتی ہے، کاروباری سرگرمیاں جو ہے نا وہ اتنی زیادہ تیز نہیں ہوتی۔ تو ایک تو وہ دن ہے، دوسری دن اسی دن پنجاب میں بسنت منانے کی اعلان کیا گیا ہے سرکاری طور پر۔ تو ظاہر ہے زیادہ تر لوگ پنجاب کی جو ہیں گے وہ بسنت میں ہوں گے، وہ اس احتجاج سے لا تعلق رہیں گے۔ خیبر پختونخوا میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کا رسپانڈ کر دیں کیونکہ حکومت ہے، حکومت کا لوگ ساتھ دے رہے ہیں، مگر یہ اس کا زیادہ تر وہ جو جس طرح یہ کہتے ہیں کہ مطلب ہے وہ ویل جام جس کو ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ پہیہ بھی جام ہوگا، کاروبار بھی جام ہوگا اور بازاریں بھی بند ہوں گی، وہ میرے خیال میں مشکل دکھائی دیتا ہے، مشکل دکھائی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، اب ہم بات کرتے ہیں یہ جو کافی اچھی ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھی ہے، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ کتنی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے۔ پہلے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہو گئی، اس میں تقریباً 1 گھنٹے تک مذاکرات جاری تھا، اس میں جو انتظامی مسائل تھے، خیبر پختونخوا کے جو معاشی مالی مسائل تھے اس پر بات ہو گئی، اور اس میں انہوں نے جو 26 ارب روپیہ ہے قبائلی ضم شدہ قبائلی اضلاع کے لیے وہ ان کو ریلیز کرنے کا وہ اعلان کر دیا۔ باقی مطلب اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ آپس میں ملتے رہیں گے اور یہ خیبر پختونخوا کے یا جو سیکورٹی مسائل ہے اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے اور اس کا حل ڈھونڈیں گے۔ بہت اچھی ہے۔ اس کے بعد پھر مطلب کل اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، کافی عرصے بعد ہوا، اور اپیکس کمیٹی میں ظاہر ہے اپیکس کمیٹی میں سب سے اہم ایشو جو ہوتا ہے وہ سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹیررزم کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب اس کے فیصلے تو سامنے نہیں آئے، مگر یہ ہے کہ ظاہر ہے جب اپیکس کمیٹی اتنی اعلیٰ سطح پر جس میں وزیر اعلیٰ ہو، جس میں گورنر ہو، جس میں کور کمانڈر ہو، جس میں IG پولیس ہو، تو اس میں ظاہر ہے یہی چیزیں ڈسکس بھی ہوں گی کہ کس طرح اس مسئلے کو ٹیکل کر دے، کس طرح امن کو بحال کر دے، کس طرح لوگوں کو جو درپیش مسائل ہیں اس کو حل کیا جائے۔ تو یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ میں ایک بات بتاؤں کہ جب وزیر اعلیٰ صاحب
وزیر اعلیٰ بن گئے تو اسی وقت وہ بہت زیادہ مستعد تھے, بہت زیادہ الرٹ تھے سیاسی طور پر, کیونکہ اس کا ظاہر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے منسلک تھے, جوان تھے. تو اسی وقت انہوں نے تقریباً یہ اکتوبر سے لے کے اب تک انہوں نے جو سیاسی ایفرٹس کیے کافی اچھی کیے, پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ متحرک کر دیا ہے. مگر ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی ریئلائزیشن ہو گئی کہ ہاں میرے کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں, اور ان ذمہ داریوں سے مبرہ یا نبضات آزما ہونے کے لیے انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی, ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا, اس میں بیٹھ گئے. اب میرے خیال میں کچھ نہ کچھ وہ جو صوبے کے مسائل ہے یا جو صوبے کے حالات ہے یا جو لوگوں کی مشکلات ہے اس کی طرف, اس کے حل کی طرف وہ ایک دو قدم آگے بڑھیں گے. آپ کو لگتا ہے کافی عرصے بعد ان کو یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے؟ کافی عرصے بعد. میں تو چاہتا ہوں, میں تو کہتا تھا کہ پہلے دن سے یہ مطلب ہے وہ جو ٹھیک ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا رہنما ہے, ایکٹیوسٹ ہے, مگر ساتھ ساتھ وہ خیبر پختونخوا کا نمائندہ ہے, اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کے بہت سے مسائل ہیں. اس کے لیے مطلب اس کو سیاست سے بالاتر ہو کر اقدام اٹھانا ہوگا اسے, ایک چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے, کیونکہ اس وقت وہ صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہے. اگر وزیر اعظم صاحب ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے تو سہیل آفریدی صاحب صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے, اور ان کو چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا سر, آپ نے یہ بیان دیکھا ہوگا سہیل آفریدی کا, جس میں انہوں نے یونیورسٹی کی ایک طالبہ سے مخاطب ہو کر ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے عوام کو شعور دیا ہے. مطلب انہوں نے یہ کوشچن کیا کہ آپ نے کیا کیا ہے اتنے عرصے میں, اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اصلی حکومت ہے اور وہ نقلی حکومت ہے تو آپ نے کیا کیا. تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کو شعور دیا ہے. آپ اس بیان کو کس نظر سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شعور تو ہے, شعور مطلب اب سے نہیں ہے. اسی قسم کے کوشچن جو ہے وہ ماضی میں بھی حکمرانوں پر ہوئے, بھٹو صاحب پر بھی ہوئے تھے, نواز شریف صاحب پر ہو رہے, یہاں کی صوبے کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان پر ہوتے رہتے ہیں. جواب اس کا میرے خیال میں صحیح نہیں تھا. وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو مطمئن کر دیتے, بجائے اس کی کہ آپ ان کو کہہ دیتے کہ آپ کسی سیاسی پارٹی کے رکن ہیں. میرے خیال میں ان کو مطلب وہ جو اچیومنٹس ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے تھا کہ ہاں ہم نے سیکورٹی کی مد میں یہ کیا ہے, ہم نے انتظامی مد میں یہ کیا ہے, ہم نے تعلیم کی مد میں یہ کیا ہے, ہم نے صحت کی مد میں یہ کیا ہے. وہ اپنے مطلب جو اچیومنٹس ہیں اگر وہ بتاتے تو اچھا ہوتا. مگر ساتھ یہ مطلب اس کا وہ جو بیان تھا, جو وزیر اعلیٰ صاحب کا جو جواب تھا, اس نے مطلب وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے مشکل پیدا کر دی. بالکل, مریم نواز نے بھی اس کے مقابلے میں کافی ایک اچھا بیان دیا. مریم نواز نے بھی اچھا بیان دیا, مگر مریم نواز کو مطلب میں ان کے ایک دو باتیں جو انہوں نے ساہیوال میں جو خطاب کیا تھا, اور اس خطاب میں انہوں نے خیبر پختونخوا کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کی تھی. تو میرے خیال میں ان کو یہ جو لغن تغن ہے ان سے باز رہنا چاہیے. ان کو بحیثیت بڑے بھائی کی, کیونکہ اب تو خیر بہن ہے, مگر ان کو پنجاب کا بھی کردار ادا کریں. اب اس وقت پنجاب نے جو پابندیاں عائد کیے ہیں, 8 پر پابندیاں عائد کیے ہیں, کچھ وہاں پر جو پشتون ہیں ہمارے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے, تو ظاہر ہے ان کو اس پر بھی مطلب ہے. میرے خیال میں لغن تغن نہیں ہونی چاہیے. ان دونوں کو ایک دوسرے کو وزرائے اعلیٰ کی حیثیت سے ایک دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کرنا چاہیے, ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو جائے. یہ پاکستان کے بہتر مفاد میں ہوگا. اگر پنجاب اپنا کردار ادا کرے تو میرے خیال میں پاکستان بہتر ہو سکتا ہے, مستحکم اور خوشحال پاکستان بن سکتا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ کافی کوشش کر رہے ہیں کہ اتفاق ہو, اور ایک طرف مریم نواز کے ایک الگ طریقے سے بیانات آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس بارے میں آپ بتائیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے کہ آپ نے بولا ہے کہ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی جو انہوں نے جو کی ہوئی ہے صوبے میں اچیومنٹس کی ہوئی ہیں اس بارے میں بتائیں. کیا لگتا ہے کیا اچیومنٹس کی ہوئی ہیں؟ اچیومنٹس تو کچھ خاص نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 2013 سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, یہ چوتھا وزیر اعلیٰ ہے,
پاکستان. اس سے پہلے اگر محمود خان صاحب سے پہلے پرویز خٹک تھا تو محمود خان صاحب کہتا تھا کہ میں پچھلے کے لیے ذمہ دار نہیں ہوں. پھر علی امین صاحب کہہ رہا تھا کہ میں پچھلے کے لیے ذمہ دار نہیں ہوں. اب یہ بھی کہتا ہے کہ میں پچھلے کے لیے ذمہ دار نہیں ہوں. اور وہ اچیومنٹ مطلب کچھ خاص نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں جو بڑے بڑے منصوبے ہیں اس میں سب سے بڑا منصوبہ بی آر ٹی کا ہے. ٹھیک ہے, بی آر ٹی بہت اچھا منصوبہ ہے, مگر بی آر ٹی کے سائڈ افیکٹس کو بھی دیکھنا چاہیے. جہاں سے گزرتا ہے وہاں پر مطلب سڑک بلاک ہوتا ہے, جو ٹریفک کا مسئلہ ہے وہ ہے. اخراجات اس کے بہت زیادہ ہے, اس کی چارجز بہت زیادہ ہے. مطلب اس پر جو اس کا انکم ہے وہ کم ہے اور اس پر ہونے والے اخراجات زیادہ ہے. اسی وجہ سے یہ ہر سال مطلب 10 سے 13 ارب روپے تک نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اسی طرح اگر یہ ذکر کر دے سوات موٹر وے کا, تو سوات موٹر وے کا اگر آپ دیکھیں تو اس کی بنیاد جو تھی وہ 2011 میں پڑی تھی. اسی وقت سے اس پر کام شروع تھا. میرے خیال میں کوئی بڑا منصوبہ نہیں ہے سوائے اس کی کہ ہم مطلب اگر پرویز خٹک صاحب جب باہر آیا تو انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں پی ٹی آئی کی حکومت ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کی حکومت 2018 میں قائم ہوئی تو اس وقت سے مطلب وہ جو ہے نا کبھی ایک کو جیل کے اندر کر دیتا تھا, کبھی دوسرے کو, اور دھمکی کی بات دھمکی دے رہا تھا. اب مطلب جب یہ علی امین صاحب آ گئے تو ان کی زیادہ تر فوکس عمران خان کی ریلیز پر تھا. اس کی بھی ہے. تو کوئی بڑا کارنامہ تو نہیں ہوا ہے. البتہ لوگوں کی مشکلات اس دن سے ماضی سے زیادہ پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہی بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہ جو آپ نے کہا نا کہ مگر اگر اس کے بجائے وہ اپنی مشکلات کہتا تھا کہ میرے حکومت کو یہ مشکل ہے, مجھے وفاق سے فنڈ نہیں مل رہا ہے, مجھے وفاق سے سپورٹ نہیں مل رہا, یا اپنی اندرونی کہہ رہا تھا کہ یہاں پر جو صوبائی سطح پر جو محاذرائی ہے, سیاسی محاذرائی ہے وہ زیادہ, اسی وجہ سے ہم آگے نہیں جا سکتے. صوبائی سطح پر دہشت گردی کے واقعات زیادہ ہے, ہم آگے نہیں جا سکتے. تو یہ بھی بہتر ہوتا نا. مگر میرے خیال میں وہ جو آؤ شاؤ اور الزام لگاؤ, میرے خیال میں اس سے تو کام نہیں پل. بالکل یہی بات کہ آپ نے یہی بات کی ہے نا کہ اس اساتذہ کو جو ہے وہ لڑکی جو تھی اس کو جواب دینا چاہیے تھا کہ ہم نے یہ اچیومنٹس کی. بالکل. آپ نے اگر آپ کا کوئی اچیومنٹ نہیں ہے تو آپ اپنی مشکلات کو بتا دیں. بالکل ہاں, بالکل صحیح بات ہے. اچھا سر, محمود خان اچکزئی کے بارے میں سوال ہے کہ انہوں نے خط لکھا ہے وزیر اعظم کو, کیا لگتا ہے اس خط میں کیا ہوگا؟ ظاہر خط میں یہی جو سیاسی محاذرائی ہے نا, میں محمود خان اچکزئی صاحب کو جہاں تک جانتا ہوں اور ابھی تک ان کے جو بیانات ہیں, ٹھیک ہے اس میں کچھ بیانات بہت تیز ہیں, مگر ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے مصالحت ہو, مفاہمت ہو, کسی طریقے سے جو حکومت اور حزب اختلاف کے مسائل ہیں, حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو مسائل ہیں اس کو حل کیا جائے. تو میرے خیال میں اس کا جو خط ہے وہ اس کے ابھی تک کنٹینٹس تو سامنے نہیں آئے, مگر جہاں تک مجھے علم ہے اس میں ضرور اس کا ذکر کیا ہوگا کہ جو کہ ملک کو بہت زیادہ خطرناک حالات سے گزر رہا ہے. بلوچستان میں بھی حالات خراب ہے, خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, اس لیے مفاہمت بہت ضروری ہے. اور یہ مفاہمت پارلیمنٹ ہی سے کے ذریعے آ سکتا ہے کہ وہاں پر بات چیت کا سلسلہ شروع کیا جائے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے. اور اس میں ضرور اس بات کا ذکر ہوا ہے عمران خان کا کہ اس کے ساتھ کچھ نرمی کی جائے یا اس کے ساتھ مطلب کچھ. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ ذکر ہوا ہے؟ ذکر ہوا ہے, بالکل ظاہر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.